غار حرا محض ایک افسانہ ہے، کوئی حقیقت نہیں۔ یہ واقعہ کہتا ہے کہ حضور پریشان ہو گئے، گھر تشریف لائے، زملونی زملونی کہا، سیدہ خدیجہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، پورا ذخیرہ خالی ہے حدیث کا اس سے۔ رسول اللہ نے یہ غار حرا کا نام بھی کبھی نہیں لیا۔ یہ تو بہت بات کا افسانہ ہے جو صوفیوں کے زیر اثر بنا اور اتنا مقبول ہو گیا ہے کہ اب یہ بتانا مشکل ہے۔ یہ قرآن کے بالکل خلاف ہے افسانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتنہ انکار حدیث کے سرغنہ جاوید احمد غامدی صاحب یہ آہستہ آہستہ ہر چیز کا انکار کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ جس طرح آپ نے یہ ویڈیو کے اندر ملاحظہ فرمایا ہے کہ یہ بندہ کس انداز میں غار حرا کے واقعہ کو افسانہ قرار دے رہا ہے، یعنی موضوع اور من گھڑت قرار دے رہا ہے، جبکہ یہ وہ واقعہ ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ اور دیگر محدثین نے، سیرت نگاروں نے اس زمانے کے اندر اس کو نقل کیا ہے، اس کو درج کیا ہے اپنی اپنی کتب کے اندر۔ جس زمانے کے اندر حدیث کی تحقیق اور تدوین اور ترویج کی جا رہی، اس زمانے کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر سیرت نگاروں نے اس واقعے کو اپنی اپنی کتب کے اندر درج فرمایا ہے۔ یہ محض اپنی جہالت کی بنیاد پہ اس واقعے کو افسانہ قرار دے رہے ہیں، جبکہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنی صحیح کے اندر بالکل کتاب کی ابتدا میں اس واقعے کو درج فرمایا ہے، اور اس کتاب کا نام امام بخاری رحمہ اللہ آپ نے کتاب بدء الوحی رکھا ہے۔ اس باب کے تحت 3 نمبر حدیث کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو لے کر آتے ہیں، اس واقعے کو ذکر فرماتے ہیں۔ اب اندازہ کیجئے کہ اگر امام بخاری رحمہ اللہ جنہوں نے کتاب کی ابتدا میں ہی یہ واقعہ درج کیا ہے، اور دیگر سیرت نگاروں نے اور محدثین نے اپنی اپنی کتب کے اندر اس واقعے کو بڑی شد و مد کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور اس میں چونکہ بہت زیادہ معنویت ہے، مقصدیت ہے، اور اس کے اندر بہت زیادہ سبق آموز باتیں ہیں امت کے لیے، محدثین نے اپنی اپنی کتب کے اندر اس کو درج فرمایا۔ امام بخاری ابتدا میں لے کر آ گئے۔ اگر امام بخاری جس واقعے کو ابتدا میں لے کر آئے، جس حدیث کو ابتدا میں لے کر آ گئے، اگر وہی موضوع ہے، من گھڑت ہے، بے سند ہے، استغفر اللہ العظیم، تو پھر اندازہ کیجئے کہ پوری صحیح البخاری اس کا مقام کیا ہوگا، اس کی حیثیت کیا رہے گی باقی، اگر ابتدا میں ہی موضوع روایات اگر امام بخاری رحمہ اللہ لے کر آئے۔ جبکہ صحیح بخاری وہ حدیث کی کتاب ہے جس پر پوری امت کا اتفاق ہے، اتحاد ہے کہ یہ بخاری شریف جو ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کی جو صحیح ہے، اس کے بارے میں محدثین نے یہ فرمایا ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کہ بخاری شریف اللہ کے کلام کے بعد، یعنی قرآن مجید فرقان حمید کے بعد اس روئے زمین پر سب سے اتھینٹک، مضبوط ترین اور سند کے لحاظ سے، متن کے لحاظ سے بہترین کتاب ہے تو وہ بخاری شریف ہے۔ اور اسی بخاری شریف کی ابتدا میں، یعنی آغاز میں ہی امام بخاری رحمہ اللہ اس واقعے کو ذکر فرماتے ہیں۔ تو یہ جاوید احمد غامدی صاحب ہیں جنہوں نے بخاری شریف کی ابتدا کا ہی گویا انکار کر دیا۔ جو بندہ ابتدا کو ہی نہیں مانتا وہ اس کتاب کی انتہا کو کیسے مانے گا اور اس پوری کتاب کو کیسے مانے گا؟ یعنی جاوید احمد غامدی صاحب بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جس بندے نے ابتدا کا انکار کر دیا وہ اس پوری کتاب کو ماننے والا نہیں ہے۔ تو یہ ہر دور کے اندر اس طرح کے بندے موجود رہے ہیں جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی احادیث کا انکار کیا ہے۔ تو آج کے اس زمانے کے اندر فتنہ انکار حدیث کا جو سرغنہ ہے یہی بندہ ہے جاوید احمد غامدی صاحب۔ بڑے خفیہ طریقے کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی حدیثوں کو جھٹلاتے ہیں، استغفر اللہ العظیم، ان کا انکار کرتے ہیں۔